امیر المؤمنین ابو بکر صدیق اگر خلافت کے لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو نعوذ باللہ بے گور و کفن چھوڑ کر ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع تھے نا، تو امیر المؤمنین علی المرتضیٰ بھی خلافت کے لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو بے گور و کفن چھوڑ کر بی بی فاطمہ کے گھر جمع تھے، اور ان کے ساتھ حضرت زبیر تھے جنہوں نے تلوار بے نیام کر لی تھی کہ یہ تلوار اس وقت تک نیام میں نہیں جائے گی جب تک امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کو خلیفہ تسلیم نہ کر لیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ بی بی فاطمہ ڈھال بن گئی تھی، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی تھیں عمر کے سامنے۔ آپ کے بقول جب عمر آئے انہوں نے دروازہ گرایا، آگ لگائی اور محسن نامی بچہ ساقط ہوا، اس کے باوجود بی بی فاطمہ اپنے عزم سے ہٹی نہیں۔ کیوں؟ ان کو منصب عزیز تھا، وہ منصب کے لالچ میں تھی کہ میرے شوہر کو منصب ملنے والا ہے۔ یعنی بی بی فاطمہ کے بابا کا جسد اطہر تجہیز و تکفین کا منتظر ہے، اور یہ سب خلافت کے چکر میں مختلف جگہوں پہ جمع ہیں، کوئی ثقیفہ بنی سعدہ میں تو کوئی بی بی فاطمہ کے گھر میں۔ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اور اہل تشیع کے نزدیک کہ سنیوں کی کتاب میں عمر کی دھمکی کا ذکر ہے، تو سنیوں کی کتاب میں بھی جب عمر نے دھمکی لگائی تو بی بی فاطمہ سے یہ کہیں پر ملتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے عمر مجھے یہ بتائیں کہ خلافت کا یہ مسئلہ کب تک حل ہوگا، میرے بابا کی تدفین کب ہوگی؟ نہیں پوچھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ یعنی ان کو صرف منصب کی تھی کہ میرے شوہر کو منصب مل جائے، اتنا لالچ خلافت کا۔ اچھا، امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو خلافت کا لالچ تھا، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو شوہر کے منصب کے ساتھ ساتھ ان کو تو زمین کا لالچ بھی تھا، فدق کا۔ آپ کے جھوٹوں سے یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ وہ فدق کے بے جان ٹکڑے کے لیے ابو بکر سے ساری زندگی ناراض رہیں، جنازے تک میں آنے سے روک دیا، لیکن یہاں اتنے بڑے اور سنگین واقعے کے بعد بھی وہ کسی سے ناراض نہیں ہوئی۔ تو ابو بکر کو تو صرف خلافت کا لالچ تھا، تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تو آپ کے جھوٹوں کے مطابق فدق کا بھی لالچ تھا، منصب کا بھی لالچ تھا کہ شوہر کو منصب ملے۔ آپ کے بقول اگر ابو بکر کو خلافت کا لالچ تھا نا حضور، تو خلافت کا لالچ علی المرتضیٰ کو بھی تھا۔ اس پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا، کس کو یہ خبر قبیلے کا کیا ہوا، کس کو یہ خبر کہ قبیلے کا کیا ہوا، سب اس پر لڑ رہے ہیں سردار کون ہے۔ تو اب بتائیے مجھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے کہ ان پر فدق کے بے جان ٹکڑے کو ترجیح دی جائے، ان پر منصب کو ترجیح دی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو بے گور و کفن چھوڑ کر خلافت کے نشے میں دھت ہو جائیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے؟ اگر ایمان ابو بکر، عمر، سعد بن عبادہ اور دوسرے صحابہ کا باقی نہیں رہا نا، تو پھر ایمان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی باقی نہیں رہا، تو پھر ایمان امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کا بھی باقی نہیں رہا۔ یہ ہے محبت، یہ جس کے دعوے کرتے ہیں اہل البیت سے محبت کے، اب ان کا ایمان بھی چھین لیا۔ پہلے ان کی معصومیت چھینی تھی، پھر ان کی عظمت چھینی، اب ان کا ایمان بھی چھین لیا۔ یہ اہل البیت سے محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ بغض ابو بکر سے ہے، بغض عمر سے ہے، بغض صحابہ سے ہے۔ رگڑ آپ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے ایمان کو رہے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ایمان چھین لیا۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ آپ کے جو ذاکر جو مجلسیں پڑھتے ہیں آپ سے لاکھوں روپے بٹور کر یہ نفسیاتی چالیں چلتے ہیں، ان کو پتہ ہے آپ کی دکھتی رگ کون سی ہے، اس کو دباتے ہیں اور آپ پیسے بٹورتے ہیں۔ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں اسلام کا کتنا نقصان ہے، سادہ لوگ مومنین کہاں جا رہے ہیں اس وجہ سے، اس میں اہل البیت کا کتنا نقصان ہے، ان کا ایمان تک تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے، صرف پیسے کی خاطر، عللوں تللوں کی خاطر، جھوٹی عزت کی خاطر۔ مجھے حقیر کو دیکھیے، سخت دھوپ میں مزدوری کرتا ہوں میں،
اگرچہ مزدوری مشکل نہیں ہے، لیکن سخت دھوپ میں صرف چلنا ہی اتنا دشوار ہوتا ہے، کبھی کبھار لگتا ہے کہ اب آگے موت ہے۔ ورنہ جتنی صلاحیتیں اللہ جل شانہ نے مجھ میں رکھی ہیں، اس کو میں غلط استعمال کر کے اگر بر صغیر کے کسی بھی کونے میں بیٹھ جاؤں نا، تو میرے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن میں لوگوں کے عقائد کے ساتھ نہیں کھیلتا پیسے کے لیے، لوگوں کے عقائد تباہ نہیں کرتا پیسے کے لیے، آسائشوں کے لیے، عللوں تللوں کے لیے۔ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے سادہ لوگ مومنین، نقشہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے اسلام کا۔ اب دیکھیے، تعصب سے بالا ہو کر متعصب نہ ہوئیے، یقین کیجئے میں متعصب نہیں ہوں، بالکل متعصب نہیں ہوں۔ اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ دہریہ ہیں، پہلے بھی ان کا ذکر کیا تھا، اویس صاحب، انہوں نے ایک اعتراض کیا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا، تو یہ جو 2 دڑ والے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ تو اس آیت کی نفی کرتی ہیں۔ بڑا زبردست اور مضبوط اعتراض ہے، میں نے اس کو مانا، اس اعتراض کو۔ جن سے سوال کیا گیا تھا نا، فاجی صاحب اور کیسر راجہ صاحب، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، لیکن یہ حقیر اس کا جواب ضرور دے گا۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا، بہرحال اعتراض بہت جاندار ہے، اور میں اس کا جواب دوں گا فرصت ملتے ہی، مجھے فرصت نہیں مل پا رہی۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد کہ متعصب نہیں ہوں میں، دہریہ بات کر رہا ہے، میں اس کا اعتراض مان رہا ہوں کہ اس کا اعتراض بڑا جاندار ہے۔ تو اب آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے، تعصب سے بالا ہوگا کہ یہ اہل البیت سے دشمنی نہیں ہے۔ اب اس صورت میں اہل البیت کا ایمان باقی بچتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر نعوذ باللہ بے گور و کفن رکھا ہوا ہوں، اور سب خلافت کے لالچ میں پڑے ہوئے ہوں، امیر المومنین علی المرتضیٰ بی بی فاطمہ کے گھر جمع ہوں، اور بی بی فاطمہ ان کا دفاع کرنے والی ہوں، ان کو پتہ ہی نہ، وہ پوچھ ہی نہ رہی ہوں کہ میرے بابا کی کب تجہیز و تکفین ہوگی۔ اس سے یہ نہیں لگتا آپ کو کہ بی بی فاطمہ کو صرف یہ تھا کہ میرے شوہر کو منصب مل جائے؟ اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ بی بی فاطمہ جو فدق کے بے جان ٹکڑے کے لیے ابو بکر سے ساری زندگی ناراض رہیں، انہیں جنازے پر آنے سے روکا، اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ان کو ٹکڑے پیارے تھے زمین کے رسول اللہ سے زیادہ؟ جہاں رسول اللہ کا جسد اطہر وہ بھول ہی گئی، ان کو پتہ ہی نہیں میرے بابا کا وصال ہوا، میرے بابا موجود بھی ہیں دنیا میں کہ نہیں۔ یہ ان کے سر الزام نہیں چاہتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو ذاکرین ہیں آپ کے یا آپ کے علماء جو آپ کے بڑے ہیں، تو جھوٹ تو پورا بولیں، خیانت کرنی ہے خیانت تو پوری کریں نا۔ ایسے تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی نہیں کرتا، ایسے جھوٹ تو وہ بھی نہیں بولتا، وہ بھی پورے جھوٹ بولتا ہے، پوری خیانتیں کرتا ہے۔ اسلام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، نقشہ ہی بدل دیا ہے اسلام کا، اور خود کو مومنین کہتے ہیں اور عاشقان اہل البیت۔ یہ ہے اہل البیت سے محبت۔ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ یہ اہل البیت سے محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے۔ اچھا، آپ سے عاجزانہ التماس ہے کہ آپ نے تعصب سے بالا ہو کر حقیر کی ان باتوں پر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ متعصب نہیں ہونا۔ اب جیسے میں متعصب نہیں ہوں، اتنی بڑی مثال دی ہے میں نے آپ کو، تو ایسے ہی آپ نے متعصب نہیں ہونا، آپ نے سوچنا ہے۔ پھر آپ سے یہ حقیر کچھ اور سوال پوچھے گا سقیفہ بنی سعادہ کے متعلق، وہ ابھی باقی ہیں، وہ تیسرے حصے میں آپ کے حضور ان کو لانا چاہوں